الرحیم۔ عالیہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کیا حیض کے لیے ضروری ہے کہ 7 دن میں ہی پاک ہوں؟ اگر 5 دن میں خون رک جائے اور نہا دھو لیں تو کیا نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ کسی خاتون کو 3 دن مینسز ہوئے اور بند ہو گئے تو اس کے بعد ان کو لازم ہے کہ نہا کے نماز شروع کر دیں۔ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، وہ پھر استحاضہ ہے، اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ تو 7 دن کوئی جو آپ نے مدت بیان کی ہے یہ درست نہیں ہے، کم سے کم 3 دن۔ 3 دن کے بعد اگر خون بند ہو گیا تو غسل کر کے نہا دھو کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اولاد کو عالم حافظ بنانے کی فضیلت۔ مشکور صاحب بہار انڈیا سے۔ زیادہ تر لوگ انڈیا کے ہی ہیں جو سوالات پوچھتے ہیں، پاکستانیوں کو شاید شوق نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، واللہ عالم۔ مشکور صاحب پوچھتے ہیں جی، بیٹے کو عالم اور حافظ بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا مانگے۔ تو پہلی بات، نیک اولاد وہ خود صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اولاد کے ساتھ اگر عالم بھی ہو یا حافظ بھی ہو تو ظاہر ہے یہ آپ نے اس کو اعلیٰ درجے کا نیک بنا دیا، تو یہ اور زیادہ بڑی خود بخود اسی حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ جاریہ میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام جس کا لوگ یعنی قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں یا آپ کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو عالم بنا کے چھوڑ دیں تاکہ وہ دین کا کام کریں، اور جتنا وہ دین کا کام کریں گے ہدایت لوگوں کو ان کے ذریعے ملے گی، والدین کو اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ آپ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا تو درخت سے چرند پرند جب تک کھائیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ تو سوچئے درخت کا فائدہ زیادہ ہے یا عالم کا؟ درخت سے لوگوں کو مادی فائدہ ہوتا ہے اور عالم سے لوگوں کو روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو عالم بنانا، حافظ بنانا، حافظ بنائیں گے تراویح پڑھا سکے گا، قرآن پر عبور ہوگا، لوگوں کو بچوں کو پڑھا سکے گا، تو یہ دونوں صدقہ جاری ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حافظ کے سر پہ قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، تو بہت بڑا صدقہ جاری ہے یہ۔ حج اور عمرے کے موقع پر ہار پہنانا کیسا ہے؟ ختم قرآن، حج اور عمرے کے موقع پر ہار پہنانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ رحیم داد 4 صدہ سے۔ یہ ایک رسم ہے لیکن غلط رسم ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کوئی عبادت جب آپ کر کے آئے ہوں تو ہار پھول کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی شادی تھوڑی ہو رہی ہے اس کی جو وہ اس کو ہار پہنا رہے ہیں۔ بس حج کیا، اللہ کے لیے کیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آ جائیں آرام سے، اور عمرہ کیا، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ لینے چلے جائیں اگر کوئی آپ کے بڑے بزرگ آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یعنی ناجائز نہیں ہے ہار پہنانا، لیکن یہ ایسی رسم ہے جو مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے۔ ناجائز نہیں ہے لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے یہ۔ اچھا بھائی، کیا کسی کھانے کو ناپسند کرنا گناہ ہے؟ گھر میں جو کھانا بنتا ہے اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو کیا یہ رزق کی ناقدری اور گناہ ہے؟ نام نہیں لکھا انہوں نے۔ دیکھیے، کھانے کو ناپسند کرنا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار زبان سے کرنا، یہ خلاف سنت ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ رزق کی ناقدری میں آتا ہے کہ مجھے یہ میں نہیں کھاتا، یہ کیا بنا لیا ہے۔ آج بہت ایک غلط لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تو یاد ہے بچپن میں ہم کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کرتے تھے تو والدین کی طرف سے بہت سخت ڈانٹ پڑتی تھی ہم کو کہ یہ رزق ہے، اس طرح ناقدری نہیں کرتے۔ وہ لفظ ہے کہ آج کل بچے کہہ دیتے ہیں کیا بکواس کھانا بنایا ہوا ہے، یہ بہت بڑی کھانے کی بے حرمتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ناپسند ہوتا تو نہیں کھاتے، زبان سے نہیں کہتے کہ یہ کیا پکایا یا مجھے نہیں پسند نہیں ہے، تو بس وہ نہیں کھانا اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو کھانا کسی کو پسند بھی آ سکتا ہے، ناپسند بھی آ سکتا ہے، ہر ایک کا مزاج ہے۔ تو جو کھانا آپ کو پسند نہیں ہے، شریعت نے مجبور نہیں کیا گن پوائنٹ پہ کہ آپ وہ پسند کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو چیز پسند نہیں ہے آپ نہ کھائیں، وہی چیز کھائیں جو آپ کو پسند ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دی ہیں۔ لیکن اس طرح سے عیب نکالنا
کہ یہ کیا معاذ اللہ بکواس ہے، بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، یہ کیا گندا کھانا بنا دیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ کیا گند کھا رہے ہو، اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت ہی بے حرمتی ہے رزق کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں ڈرنا چاہیے اللہ رزق چھین نہ لے۔ ہاں اگر آپ نے گھر والوں کو تنبیہ کرنی ہے تو تبلیغ والے ایک بڑا اچھا اصول بتاتے ہیں کہ بھئی نمک زیادہ ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کھانے میں نمک زیادہ ہے، بلکہ بولے بھی کھانے میں آئندہ تھوڑا خیال کریں، نمک کم کر دیا کریں، یوں کہہ دیا کریں آپ۔ اور اگر یہ بھی کہہ دیا کہ نمک زیادہ ہے تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں کہہ دیں تو اور اچھا خاندانی ہونے کی علامت ہوگی، بھئی تھوڑا نمک کم رکھا کریں کھانے میں، نمک زیادہ اچھا نہیں ہے یا صحت کے لیے نقصان دہ وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ کیا بکواس ہے، اور یہ تو بہت ہی برے الفاظ ہیں۔ تو کھانا پسند کرنا فرض نہیں ہے، نہیں پسند تو نہ پسند کریں، نہ کھائیں اس کو، وہ آپ کے انداز سے ہی سمجھ جائے گا۔ یا یہ بول دیا کریں بھائی کھانا بہت اچھا ہے مگر میں یہ شوق سے کھا نہیں سکتا، میری مزاج کے خلاف ہے، اس طرح کہہ دیا کریں۔ جمعہ کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔ طلاق کے بعد بچی کہاں رہے گی؟ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، 1 سالہ بچی بھی ہو، وہ باپ کے پاس رہے گی یا وہ ماں کے پاس؟ قاری زاہد صاحب چنیوٹ سے۔ دیکھیے بچی جب تک چھوٹی ہے ماں کے پاس رہے گی، جب 9 سال کی ہو جائے تو باپ کے پاس آئے گی، اور جب تک چھوٹی ہے ماں کے پاس رہے گی، مگر باپ جب چاہے گا بچی سے ملاقات کرے گا، ماں بچی سے ملاقات پہ روک نہیں سکتی۔ اور فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 دن مکمل باپ کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے اگر باپ چاہے۔ جیسے ہفتے میں 1 دن باپ چاہتا ہے کہ آج 24 گھنٹے بچی میرے پاس رہے گی تو ماں نہیں روک سکتی اس کو، تو مستقل ماں کے پاس رہے گی، لیکن باپ جب ملنا چاہے ملے، اور ہفتے میں 1 دن مکمل اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یعنی رات گزار سکتا ہے بچی کو لے کے۔ اور جب بچی 9 سال کی ہو جائے تو پھر باپ کی کسٹڈی میں آئے گی وہ، اور باپ کی کسٹڈی میں ہونے کے بعد پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا تھا، یعنی ماں جب چاہے گی بچی سے ملے گی، اور ہفتے میں کم از کم 1 دن بچی ماں کے ساتھ بھی رک سکتی ہے، باپ روک نہیں سکتا، لیکن مستقل جو رہے گی وہ باپ کے پاس۔ اس دوران سارا خرچہ باپ کے ذمے ہے، چاہے وہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے۔ تو یہ شریعت کا ایک لگا بندہ اصول ہے۔ آج اس اصول کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ماں نے اگر بچی کو رکھ لیا تو ماں کے پاس ہی ساری زندگی رہتی ہے، باپ سے ملنے نہیں دیتی، ملنے دیتی ہیں تو عدالتوں میں جا کے، باپ کے لیے غیرت کے بڑا خلاف ہوتا ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی سے ملے یا بیٹوں سے ملے، اس چیز کو مائیں نہیں سمجھتی ہیں۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب چل رہا ہے۔ ماں کو چاہیے کچھ اللہ کا خوف کرے، کیونکہ میرے سامنے جو کیسز آ رہے ہیں زیادہ تر شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا ہوتا ہے، باپ چھین لیتے ہیں، لیکن جو شہروں میں کیسز آ رہے ہیں، مائیں طلاق کے بعد بچوں کو باپ سے چھین لیتی ہیں، اور باپ کے خلاف ان کو ورغلاتی بھی ہیں، اور عدالت میں باپ بیچارہ کیس کر کے ملتا ہے تو خرچہ سارا باپ کے ذمے ہوتا ہے، حتیٰ کہ عدالت لانے لے جانے کا خرچہ بھی باپ کے ذمے ہوتا ہے، لیکن نہ باپ کی مرضی سے ان کی تعلیم، نہ باپ کی مرضی سے ان کی تربیت، اور وہ ساری زندگی بچے باپ کی کسٹڈی میں آتے ہی نہیں ہیں، رات بھی نہیں گزارنے دیا جاتا ان کو باپ کے ساتھ کہ چلو جی اتوار کی چھٹی ہے، باپ ان کو لے جائے اپنی ماں سے ملائے، یعنی بچوں کی دادی سے ملائے۔ یہ سب ظلم ہے جس پر ان خواتین کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ تو یاد رکھیں، جیسے ماں کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، باپ کے دل میں بھی محبت رکھی ہے۔ تو یہ سب جو ظلم ہو رہا ہے نا آج، صرف عورت پہ ظلم نہیں ہوتا، باپ پہ بھی ظلم ہوتا ہے، ماں پہ، یعنی جو بچوں کا باپ ہے اس پہ بھی ظلم ہوتا ہے، اور طلاق کے بعد میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کیسز میں باپ پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عدالتیں تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیں گی، عدالتیں تو مکمل اس معاملے میں عورت ہی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ شریعت میں یہ بھی ہے کہ عورت اگر کسی جگہ نکاح کر لیتی ہے اور وہ نکاح شوہر کے خاندان میں نہیں کرتی، شوہر کے خاندان سے باہر کرتی ہے، تو اسی وقت اس کو بچے پھر حوالے کرنے پڑیں گے باپ کے، وہ پھر اپنے ساتھ بچے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ سوتیلی بیٹی کو شریعت سوتیلے باپ کے پاس نہیں پسند کرتی۔
اوریجنل باپ جب موجود ہے تو سوتیلی بیٹی اوریجنل باپ کے پاس رہے گی، لیکن آج ان تمام حکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، عدالت میں بھی اس پر عمل نہیں ہوتا، تو اور پھر خواتین فائدہ اٹھاتی ہیں اس کا۔ تو یاد رکھنا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، دنیا میں آپ کا جو بس ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے، خوب سمجھ لینا چاہیے۔ تو میرے سامنے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ طلاق کے بعد جو ہے نا باپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، بعض دفعہ مرد طلاق نہیں دیتا، عورت خود ہی خلا لے لیتی ہے عدالت سے، اس میں بھی پھر یہی گیم کھیلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ باپ نے ظلم کیا، لیکن شہری زندگی میں آج کل جو کیسز طلاق کے بعد آ رہے ہیں بچوں کے معاملے میں، وہ عورت ظلم کر رہی ہوتی ہے باپ کے معاملے میں، وہ نچوڑتی ہوتی ہے پورا اس کو، لیکن نہ اسکول باپ کی مرضی سے پڑھیں گے بچے، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، جبکہ اسلام نے اس معاملے میں باپ کا حق مقدم کیا ہے، تربیت کے معاملے میں اور اطاعت کے معاملے میں۔ کھڑے ہو کر وضو کرنے کی دلیل، یعنی کھڑے ہو کر وضو کے صحیح ہونے کی دلیل، آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر وضو کریں تو وضو ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ جناب آپ سے میرا سوال، ایک تو آپ نے نام نہیں لکھا، نام اور لوکیشن لکھا کریں لازمی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا صحیح ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کھڑے ہو کر وضو کرنا غلط ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو دلیل آپ کے ذمہ ہے نا کہ کیوں غلط ہے، کہ ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ دھو، اپنا چہرہ دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھو، یہ حکم دیا اللہ نے۔ تو جو یہ حکم پورا کر لے گا اس کا وضو ہو جائے گا، کھڑے ہو کر کرے، بیٹھ کر کرے، لیٹ کر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہونا بیٹھنا ضروری ہے، تو اس کے ذمہ دلیل ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو فرمایا کرتے تھے، تو اس وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوٹے سے یا برتنوں سے وضو ہوتا تھا، نلکوں کا رواج تو تھا نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کرتے تھے۔ ظاہر ہے لوٹے سے یا برتن سے کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے، جبکہ آج کل بیسن لگے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھ کے وضو کرنا مشکل ہے، آپ پائپ لگائیں گے تو پائپ نیچے تک لے کر آئیں گے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی بیٹھ کے کرے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی موقع ہے وہاں پر، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کھڑے ہو کر وضو کرنے میں۔